جی، السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی، جی، الحمدللہ ٹھیک-ٹھاک۔ شاہ جی پھر آرمی چیف نے الوداعی خطاب کیا ہے جی ایچ کیو میں، کیا پوائنٹ ہیں؟ جی کیا جی بھائی، آج تو میں کہتا ہوں بس سارا کچھ ہی آج پاکستان کی سیاست، پاکستان کی کیا کہہ دی عسکری قیادت، ہر چیز جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے۔ آرمی چیف صاحب نے وہ شہداء کے کوئی فنکشن سے خطاب کیا جی ایچ کیو راول پنڈی میں۔ بات یہ ہے کہ فوجی معاملات جو ہے نا ان میں ذرا تھوڑا سا مجھے اختلاف کی اگر اجازت دیں تو پھر میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جو فرمایا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی تقریر جو تھی یہ کسی فوجی جنرل کی نہیں تھی، یہ کسی سیاسی رہنما کی تقریر لگی مجھے۔ جس طرح سے آئی ایس آئی چیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے کچھ عرصہ پہلے، تو وہ بھی ایکچولی وہ سیاسی پریس کانفرنس تھی، وہ ایک کہہ لیجیے کہ فوجی کی پریس کانفرنس نہیں لگی مجھے۔ تو اینی ہاؤ آج کا بھی جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے تقریر کی، مجھے کچھ تھوڑا سا اس پہ اگر بات کریں کھل کے کہ ان کی تقریر اب پتہ نہیں اس کو کس نے لکھ کے دیا انہیں۔ آرمی چیف صاحب کو بھی چاہیے کہ کوئی اس کے لیے کوئی ایک آدھا بورڈ، کوئی پینل رکھیں جو وہ تقریر لکھ کے دے۔ بات یہ کہ آپ کی باتوں سے ابھی بھی فوج کی سیاست میں مداخلت کی بو آتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے یہ کہا کہ فروری میں فوج نے یہ فیصلہ کیا، آپ کو اپنی تقریر میں اس بات کی وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آرمی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اس سے آپ جا رہے ہیں، آپ کو میرا خیال ہے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کی اچیومنٹس کیا تھیں۔ آپ نے ایکسٹینشن لی، اس کے بعد آپ نے ملک کے لیے کیا کیا۔ آپ اس کو سیاسی رنگ میں لے کے آئے ہیں تو معذرت کے ساتھ اس سے آپ کی وضاحت سے بھی کم از کم میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی۔ فوج پاکستان میں 1958 سے عرض کر چکا کہ ہماری فوج کو مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا۔ آپ کے پاس سیاسی قیادت نہیں ہے، اس قیادت کا جو فقدان تھا، جو کمی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے فوج کو مجبوراً آنا پڑا۔ اس کے بعد سبسیکوینٹلی فوج نے جیسے جیسے جب بھی مداخلت کی سیاسی معاملات میں، مارشل لاء لگا، وہ ساری چیزیں وہ قوم کے سامنے ہیں۔ نئے نوجوان جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو شاید چیزیں ان کو کچھ سمجھنے کے لیے اس کو اور پڑھنا پڑے گا، لیکن میں نے جو جتنا سا میں نے پڑھا ہے یا جتنا سا میرا جرنلسٹک کیریئر ہے جو اس میں نے دیکھا ہے، بات یہ ہے کہ فوج کی مداخلت جو ہے وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا کہ جی امپورٹڈ اور سلیکٹڈ اور پھر فوج کی مداخلت، یہ بات کچھ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی۔ آپ جاتے جاتے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ نے 29 کو چلے جانا ہے، اس کے بعد جو آ رہے ہیں آپ ان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میری تو کچھ ابھی تک میں اس بات کو کیا کہنا چاہیے ڈیسائفر نہیں کر سکا۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کہیں سے بھی مداخلت ہوگی، غیر ملکی مداخلت، تو فوج ظاہر ہے، فوج کا تو سپاہی تو ہوتا ہی جان دینے کے لیے ہے نا۔ ہم نے اس کو رکھا ہی، یا کہہ لیجیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی خدمت پیش کی کہ بھائی میں ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کروں گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہماری فوج بہت کہہ لیے کہ ڈیفنس میں دنیا کی بہترین فوج میں آتی ہے۔ ہماری آئی ایس آئی جو ہے امریکہ تک مانتا ہے، ہمارے ادارے کے جو جن کو کہہ لیجیے نا ذیلی ادارے جو ہیں یا اس کے ساتھ جو اس کا کام کرتے ہیں، اس سے منسلک ہیں، ان اداروں کو بھی دنیا مانتی ہے۔ تو بات یہ کہ آپ کو یہ بات کہنا کہ جی ہم نے ایسا، فوج نے جو
سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے آپ جو کچھ ملک میں ہوا وہ اس میں فوج کا ہاتھ تھا، انڈائریکٹلی بالکل. آپ نے یہ مان لیا. تو یہ چیز میں وہی پھر عرض کروں گا کہ آپ کو کچھ چاہیے تھا، آپ کوئی پینل رکھتے ایسا جو آپ کو کوئی بتاتے کہ تقریر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بات کرنی ہے. تو ایسا آپ کی بات سے کچھ باتیں جو ہے نا وہ وضاحت طلب پھر اور ہو گئی ہیں. پھر آپ نے حوالہ دیا آپ نے ایسٹ پاکستان کا بھی، اس میں بھی معذرت کے ساتھ کہ آپ اگر اس کو دیکھ مشرقی پاکستان پہ آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ ہمارے حالات کیا تھے اس وقت. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سیاستدان کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، جو کہہ لیجیے ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ ایکچولی اپنی اپنی کلاس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. کوئی سرمایہ دار کلاس کا ہے، کوئی جاگیردار کلاس کا ہے، کوئی پیر اور اس قسم کی جو بھی آپ کی کہہ لیجیے کلاسز ہیں نا، یہ ان کے نمائندے ہیں، یہ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں. آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور تسلیم بھی کریں گے. اب اس میں پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. اب جو آپ کا ایسٹ پاکستان کا ایشو ہے اس میں اگر آپ دیکھیے تو 1958 سے لے کے 70 تک آپ کا کوئی سیاستدان اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں. آپ کو ایکچولی پھر وہی سٹوجز چاہیے ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ نے ان کو مینیپولیٹ کیا اور اپنا کام جاری رکھا. اب ایسٹ پاکستان کے حوالے سے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ اس معاملے کو نہ کھولیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر اس کو ہے تو پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے نا اس کے جو حصے ابھی تک آپ نے پبلک نہیں کیے ہوئے اس کو پبلک کیا جائے. جس طرح امریکہ میں ہے اور کچھ ممالک میں ہے کہ وہ 30 سال کے بعد جو ان کی سیکرٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو جو ٹاپ سیکرٹ ہے وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں کرتے، لیکن کچھ چیزیں وہ اس کو پبلک کر دیتے ہیں. تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے، ذرا دیکھا جائے کہ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کی جو یہ نااہلیت کے خلاف جو کیس ہوا تھا اس میں ایک والیوم 10 ہے، جو پاناما فائنڈنگز لیکس. تھیں وہ ہزاروں صفحات پہ تھیں. آپ ایسا کیجئے کہ والیوم 10 کو پبلک کریں تاکہ پتہ لگے کہ انہوں نے کیا فائنڈنگز کیا تھیں. جو ہمارے جنہوں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا تھا وہ لوگ کیا تھے، انہوں نے کیا نکالا تھا. تو آپ ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اب ایسے میں پھر وہی معذرت کے ساتھ تقریر جو تھی اس میں سیاسی رنگ بہت زیادہ نمایاں تھا. اب آپ تو جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد کتھارسس تو نہیں وہی نکالے کچھ انہوں لوگوں نے؟ سے مجھے ہاں جی کتھارسس جیو نے ورڈ یوز کیا ہے، کتھارسس کتھارسس. جیو نے ورڈ کس نے یوز کہا کیا ہے، انہوں نے اپنے جیو نے ورڈ جیو نے یوز کیا ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دیکھیے بھائی کتھارسس شروع کر دی ہیں. آرمی چیف کی طرف سے کتھارسس بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ جس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کے اس ادارے کی جو ملک کے لیے خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، اس سے میں بھی اس سے مکرتا نہیں ہوں. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کی قدر کرتا ہوں. جن فوجیوں نے جانیں دی ہیں ان کے لیے، جن سپاہیوں نے محاذ پہ لڑے ہیں، جو 65 کی لڑائی ہے اور جو 71 کی لڑائیوں میں ہوا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس سے میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی بھاگے گا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، ہماری ایک بڑی پرابلم ہے، ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے نا، اس میں اسلامی تاریخ بھی ہے، یہ تاریخ اس کو ہم اپنے رنگ میں موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم یعنی فیکٹس کو تھوڑا سا ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے بات کو، تاکہ جو غلطیاں کی ہوئی ہیں جس طرح ویسٹ میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے، امریکہ کے بارے میں جو جتنا سا میں نے سنا پڑھا، وہ یہ کہ وہاں پہ کوئی ایک مسئلہ بنتا ہے تو وہاں پہ تھنک ٹینک بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو پرابلم ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے اور اس کا حل کیا ہے. ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ہمارے جو سو کالڈ ہمارے جو حکمران سامنے آتے ہیں وہ ہر کام ڈنگ ٹپاؤ کرتے ہیں، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ کو جو وقتی طور پہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے 5 سال گزارنے ہیں، آپ 5 سال گزارنے کے لیے اس ویسی پالیسی بنائیں کہ آپ 5 سال گزار لیں اور اگلے 5 سال کے لیے آپ ووٹ لے سکیں، دوبارہ سے آ سکیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ایگزیکٹلی ہوا ہے اس کو سامنے لے کے آئیں، جو فیکٹس ہیں وہ کم از کم اس کو ڈسٹارٹ نہیں کریں. بات یہ ہے کہ ہماری پھر وہی سیاسی قیادت، بھٹو صاحب میں اتنی جان نہیں تھی جب الیکشن آپ نے جیت بھی لیے تھے 70 میں، تو اس وقت بھی حالات جو تھے وہ پھر وہی حقیقت تو یہی ہے کہ آرمی کے کنٹرول میں تھے. اب وہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ کیا حالات تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا. تو ایسی چیزوں پہ بات کرنا ہے، یہ پھر وہ سیاسی رنگ تھوڑا سا دینے کی کوشش کی گئی ہے. سیاسی جماعتیں ہماری یہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں ہیں، یہ خاندانی جماعتیں ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے، ہمارے سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن سیاستدان یہ سیکھیں گے نہیں نا. یہ اپنی اپنی خاندانی جو کہہ لیجیے کہ بادشاہت چلا رہے ہیں یا حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو چلائیں گے. شریف فیملی ہے، ادھر سے بھٹو فیملی ہے. بھٹو تو وہ ختم ہو گیا، لیکن صرف بھٹو کا نام لے کے چل رہے ہیں. یہ زرداری گروپس میں فیملی میں چلا گیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا. اصل میں اگر ایسا ہے تو پھر جو اصل بھٹو کے وارث ہیں، جو اس کے پوتا اور پوتی ہیں، آپ ان کو ذرا سامنے لائیں، ان سے بات کریں، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں اس کی حمایت نہیں کروں گا، اس لیے کہ خاندانی سیاست میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے. آپ کا جو حکمران یا جو بھی جس طرح باہر کے ملکوں میں ہے، جو سامنے آتا ہے نا، وہ اس کو تنخواہ ملتی ہے نا، وہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ ہم ملازم ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، وہ اسی طرح سے اس اسٹیٹ کا اس کو ایک رائٹ دیا جاتا ہے. اس کے بدلے میں اس کو سیلری ملتی ہے. ہمارے یہاں پہ وہ پے دی سیلری جاتی ہے. بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں پہ اس کو پرکس جو اس کو بینیفٹس ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہم کہہ لیجیے یہاں پہ اب تھوڑا سا پھر ہو جاتا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ جو ہم اس کو پریولیجز دیتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. کہ سیاست دان جو ہے وہ یعنی پولیس کی کہہ لیجیے کہ پوسٹنگز میں وہ مداخلت کرے، یا کسی بھی آپ سول بیوروکریسی میں یا ملٹری بیوروکریسی میں اس طرح کی مداخلت کرے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے یہاں پہ. وہ اپنے مفادات کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بھی ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ساروں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. اس میں وہی ہماری آرمی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آرمی سے زیادہ منظم ادارہ کوئی بھی نہیں ہے، اور آرمی کو وہی پروفیشنل ایک ادارے کی طرح اس کو کام کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اب اس میں وہی جس طرح سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں، جو کچھ اس وقت کہہ لیجیے کہ ہماری سیاسی مزاج کے مطابق جو کچھ بھی یہاں پہ ملک میں فضا میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، وہ میرے خیال میں وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو سیدھا سیدھا یہی ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے، چاہے وہ 15 دن کے لیے ہے، اس کا رائٹ ہے، آپ اس کو دیں. آپ چاہے اس کو 10 ریٹائر سیکنڈ کے نہیں لیے. کریں، آپ کہ جی اسے 15 دن کے بعد چلے جانا ہے، ایسے نہیں کریں. اگر اس کے 15 دن بنتے ہیں، اس کو 15 دن کے لیے آرمی چیف بنائیں، تاکہ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ نہ ہو کہ جی ہمارے بھی رائٹس جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو بہرحال آرمی چیف صاحب نے اب اگر وہ جیو جس طرح کہہ رہا ہے کتھارسس کیا، تو ان کا کتھارسس بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک اتنے بڑے ادارے کے، ایک ملک کے وہ کہہ لیجیے کہ محافظ ادارے کے سربراہ رہے ہیں. ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے مطابق ان کو چلنا چاہیے. ان کو اپنے ادارے کی اچیومنٹس پہ جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. پھر اللہ ایک پاک اور ہمارے بھی انہوں نے ملک میں بات کی ہے جی جی، ایک پوائنٹ اور ہے، ایک انہوں نے اور اس کے اوپر بات کی ہے، حوصلے کے اوپر بات کی ہے انہوں نے، کہ جی ہر پارٹی کو اپنی فتح
اور شکست کو قبول بھائی یہ امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کی بجائے الیکٹڈ جی گورنمنٹ جی کہا جی جائے. جی یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل کلچر جو ہے نا وہ میچور نہیں ہوا. جہاں پہ میچور ہوتا ہے نا وہاں پہ ایسی بات ہوتی ہے. اب آپ برطانیہ میں دیکھ لیجئے پچھلے 3 مہینے میں 3 پرائم منسٹرز چینج ہو چکے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پارٹی ونر ہے اس پارٹی سے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایک پارٹی کو جس کے سب سے زیادہ ووٹس ملے جو اس میں حکومت میں تھی یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے. آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ایک پارٹی کو الٹا کے آپ نے وہی 13-14 جماعتیں ملا کے آپ نے ایک کولیشن گورنمنٹ ایسی بنائی ہے کہ جس کا معذرت کے ساتھ جس کا قبلہ ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا تھا ہم اکانومی ٹھیک کرنے آئے ہیں اکانومی کو یہ خراب کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اخراجات وہ نہیں کم کیے. اب بھائی 1 سال کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ چھوڑ دیں اپنے جتنے اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے بینیفٹس ختم کر دیں. اسی طرح جو بیوروکریسی کو آپ دے رہے ہیں وہ بینیفٹس ان کے جو ایکسٹرا بینیفٹس ہیں سیلری ہر دنیا کے ملک میں ملتی ہے لیکن جو بینیفٹس آپ یہاں پہ دے رہے ہیں نا وہ نہیں ہوتے دنیا میں. آپ ان کو ختم کریں. تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ والی جو باتیں ہیں امپورٹڈ کی یہ ہمارے یہاں پہ ایکچولی سیاسی کلچر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ خاندانی پارٹیز جو ہیں وہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتی ہیں. اگر معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں یعنی خاندانی سیاسی جماعتیں اگر ان کو دیکھیں تو پھر ہمیشہ سے وہ سلیکٹڈ ہی نہیں ہے نا. جس کو آرمی کی بیکنگ ملتی تھی وہ اوپر آ جاتی تھی. جس طرح سے باجوہ صاحب نے اعتراف کیا آج جنرل باجوہ صاحب نے کہ جی فیبرری میں فوج نے یہ کیا ہے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی. تو پھر یہ تو ساری کی ساری سلیکٹڈ رہی الیکٹڈ کہاں نہیں ہے. تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہ جو کالڈ حکمران بنتے ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کو کوئی اللہ ان کو کوئی موقع دے کوئی یہ انسان کے بچوں کی طرح عام آدمی کے لیے سوچیں. یہ اپنے لیے نہیں اس ملک کے عوام کے لیے بھی کچھ کریں. اللہ پاک سے دعا ہے آپ کے لیے میرے لیے اس ملک کے لیے اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارے مسائل جو ہیں ان کو ختم فرمائے. ٹھیک ہے اوکے چلے تھینک یو شاہ جی تھینک یو ویری مچ آپ کا السلام بہت علیکم. شکریہ.